اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج جس عبارت کا مجھے درس دینا ہے، پہلے ایک نظر آپ اس عبارت پہ ڈال لیں۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَضَاءُ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعِتْقِ لِأَنَّ الْفَسْخَ هُنَا لِدَفْعِ ضَرَرٍ خَفِي وَهُوَ تَمَكُّنُ الْخَلَلِ وَلِهَذَا يَشْمُلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فَجُعِلَ إِلْزَامًا فِي حَقِّ الْآخَرِ فَيَفْتَقِرُ إِلَى الْقَضَاءِ وَخِيَارُ الْعِتْقِ لِدَفْعِ ضَرَرٍ جَلِي وَهُوَ زِيَادَةُ الْمِلْكِ عَلَيْهَا وَلِهَذَا يَخْتَصُّ بِالْأُنْثَى فَاعْتُبِرَ دَفْعًا لِلزِّيَادَةِ وَالدَّفْعُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْقَضَاءِ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے عبارت کا سلیس ترجمہ کروں، اس عبارت میں جس صورت مسئلہ کا بیان کیا گیا ہے اس کی اختصار کے ساتھ آپ تشریح سماعت کر لیں۔ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ اگر کسی دوسرے ولی نے صغیر اور صغیرہ کا نکاح کر دیا ہے تو صغیر اور صغیرہ کو بلوغ کے بعد اختیار ملتا ہے، یہ بات آپ پڑھ چکے۔ اگر صغیر یا صغیرہ بالغ ہونے کے بعد اپنا اپنا نکاح فسخ کرنا چاہیں تو یہ نکاح صرف ان کے فسخ کرنے یا نہ ماننے سے فسخ نہیں ہوگا، بلکہ اس نکاح کو فسخ کرنے کے لیے قاضی کا دروازہ کھٹکھٹا کر اس کے یہاں مقدمہ دائر کرنا ہوگا، مرافعہ کرنا ہوگا، اور پھر قاضی فریقین کو بلائے گا، صورتحال سمجھے گا اور اس کے بعد ہی فسخ نکاح کا حکم دے گا۔ البتہ خیار عتق میں باندی سے نکاح کیا اور اس کے بعد وہ باندی آزاد ہو گئی، وہاں بھی عورت کو اختیار ملتا ہے۔ تو خیار عتق میں فسخ نکاح کا اختیار جو ملتا ہے، اس فسخ نکاح کے لیے قضائے قاضی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی باندی کسی کی بیوی ہے اور اس کے مالک نے اسے آزاد کر دیا، تو اب اگر وہ باندی جو اب آزاد ہو گئی ہے اپنے شوہر کی زوجیت میں نہ رہنا چاہے اور اپنا نکاح فسخ کرنے کا ارادہ کرے تو اسے اس فسخ نکاح کے لیے قاضی کے یہاں کیس کرنے کی، مقدمہ کرنے کی، مرافعہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ از خود اپنا نکاح فسخ کرنے کی حقدار ہے، مجاز ہے، مختار ہے۔ کیوں؟ کیا فرق ہے خیار بلوغ اور خیار عتق میں؟ وہاں اختیار ملا، وہاں قضائے قاضی کی ضرورت ہے اور یہاں قضائے قاضی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں فرق ہے۔ خیار بلوغ کا فسخ ضرر خفی دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ خیار بلوغ کا فسخ جو ہوتا ہے ضرر خفی دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی عورت کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے
کہ ہمارا اس شوہر سے، جس شوہر سے ہمارے غیر اب اور جد ولی نے نکاح کیا ہے، اس میں کیا ہے کچھ نقصان ہو اور ٹھیک سے ہم لوگوں کی ازدواجی گاڑی نہ چل سکے، اور یہ خلل جو ہوتا ہے شفقت کی قلت کی بنیاد پر غیر اب و جد میں، یہ خلل اور ضرر جو ہوتا ہے اسے دور کرنے کے لیے جو خیار ملتا ہے، یہ خلل جو ہوتا ہے یہ دونوں طور پر متوقع ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے مرد کا خلل ہو سکتا ہے عورت کا خلل ہو، اس لیے نمبر 1 خیار بھی مرد اور عورت دونوں کو ملتا ہے۔ خیار عتق میں خیار صرف عورت کو ملتا ہے، مرد کو نہیں ملتا ہے، لیکن خیار بلوغ میں مرد اور عورت دونوں کو ملتا ہے نا؟ اچھی بات ہے۔ تو اب دونوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس ضرر خفی کو دور کرنے کے لیے ان کو اختیار ملے نکاح کو فسخ کرنے کا، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ایک طرح سے ولی پر الزام ہے کہ اس نے صغیر اور صغیرہ کے نکاح میں شفقت کا، نگہداشت کا، ان کے حقوق کی کما حقہ حفاظت کا خیال نہیں رکھا۔ یہ الزام ہے ولی ابعد پر، یعنی باپ دادا کے علاوہ دیگر اولیاء کا، ہے نا؟ اس لیے اس خیار کے تحقق اور وجود کے لیے، چونکہ الزام دے رہے ہیں یہ دونوں میاں بیوی جو نکاح کو فسخ کرنا چاہتے ہیں، ولی پر الزام دے رہے ہیں، اس لیے جب الزام ہے تو اب اس کے ثبوت کے لیے قاضی کے فیصلے اور اس کی قضا کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے خلاف خیار عتق میں بھی دفع ضرر ہے، مگر یہاں جو ضرر ہے وہ جلی اور واضح ہے۔ وہ کیسے ہے؟ اعتاق سے پہلے، یعنی جب عورت باندی تھی تو باندی کے اوپر شوہر 2 طلاق دینے کا حق رکھتا تھا، چونکہ طلاق کے 2-3 ہونے کا دار و مدار یہ مرد پر نہیں ہے، ہمارے یہاں عورت پر ہے۔ عورت اگر آزاد تو اس کا شوہر 3 طلاق کا مالک ہوگا اس پر، اور اگر عورت باندی ہے تو 2 طلاق کا مالک ہوگا۔ اب جب باندی تھی، اس کے بعد آزاد ہو گئی، تو اب شوہر کی ملکیت اس کے اوپر بڑھ جا رہی ہے کہ پہلے شوہر 2 طلاقوں کا مالک تھا، اب 3 طلاقوں کا مالک ہو جائے گا، اور جب یہ عورت پر ایک اضافی حق بڑھ رہا ہے شوہر کا، تو اس اضافی حق میں عورت کو اختیار ہے کہ وہ نکاح کو برقرار رکھے یا نکاح کو برقرار نہ رکھے۔ اور یہ اضافی حق کس پر حاصل ہوتا ہے شوہر کو؟ باندی پر، اور مرد میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو اختیار بھی صرف باندی کو ملے گا، خیاریت غلام کو، آدمی کو، شوہر کو نہیں ملے گا، اور خیار بھی شوہر کو ملے گا۔ اچھی بات ہے۔ کیوں؟ یہاں پر جو ضرر ہے، یعنی پہلے 2 طلاقوں کا مالک تھا، اور اب آزاد ہونے کے بعد شوہر 3 طلاقوں کا مالک ہو رہا ہے، اس خیار سے کسی پر الزام عائد نہیں ہوتا، بلکہ ایک نفع نقصان خود بیوی سے متعلق ہے کہ وہ 3 طلاقوں کا مالک ہو رہا ہے، پہلے 2 طلاق کا تھا اور اب 3 طلاق کا مالک ہو رہا ہے، اس میں اس کا فائدہ اور نقصان ہے، اور جب اپنا اس کا ذاتی فائدہ اور نقصان ہے تو اس فائدے اور نقصان کو دفاع کرنے میں عورت جو ہے قضائے قاضی کا محتاج نہیں ہوگا، اور صورت مسئلہ میں قضائے قاضی کے بغیر بھی باندی کو
اپنے نفس سے دفع ضرر یعنی ملکیت نکاح میں زیادتی کو ماننے اور نہ ماننے کا اختیار ملے گا کہ چاہے تو نکاح برقرار رکھ کے اپنے اوپر مزید ایک طلاق کا مالک بنا دے شوہر کو، اور چاہے تو نکاح فسخ کر کے اپنے اوپر اس اضافی طلاق کا مالک بننے سے شوہر کو روک دے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل۔